ہوتے ہیں، آپ فکر پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو اور پھر یہ کہ ہمارے پاس جو بچیاں آتی ہیں وہ آپ کہہ لیجئے کہ ناپختہ اذہان کی مالک ہوتی ہیں. ہم ان کی سوچ کو ایک نیا رخ دیتے ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے انہیں لگایا ایک کام پہ اور وہ لگ گئے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری یوتھ میں بڑی صلاحیت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو ان کو کسی رخ پہ، اچھے رخ پہ، اچھی سمت پہ آپ انہیں راستہ دکھائیں، ان کو لے کر چلیں تو وہ چلنے کے لیے تیار ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ غلط راستے پر جا رہی ہے یا بگڑ گئے ہیں، تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ان کو صحیح راستے پر لے کر چلیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ اسی طرح سے کام کرے جس طرح کہ ہمارے انسیسٹرز کرتے تھے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری قوم پھر سے انہی راستوں پہ گامزن ہو جن راستوں پہ مسلمان قوم پہلے گامزن رہی ہے. اگر آپ جیسے لوگ ہوں گے تو یقیناً ہماری جو یوتھ ہے وہ صحیح راستے کا انتخاب کرے گی. ساری بات وہی ہوتی ہے تربیت کی، اور استاد یقیناً مطلب جو بچہ اسکول سے اپنے استادوں سے سیکھتا ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، پوری اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. اچھا، شاعری کی طرف آپ کا کیسے آنا ہوا؟ شروع سے شوق تھا، کب سے کر رہے ہیں شاعری آپ؟ شاعری کا جہاں تک آپ نے بھی سنا ہی ہوگا کہ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت ہوتی ہے. کوئی اگر خود سے سیکھ کر شاعر بننا چاہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کچھ عروضی پابندیاں کر لے گا، کچھ تک بندیاں کر لے گا، لیکن یہی وجہ ہے کہ میں تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ پہلی غزل میں نے 9th کلاس میں کہی تھی، اور جب میں نے اپنی ٹیچر کو دکھائی تو انہوں نے کہا کہ اس میں صرف ایک غلطی ہے اور باقی آپ نے بالکل درست اس کو لکھا ہے. تو اس کے بعد بس پھر کہہ لیجئے کہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو انٹر کالجی ڈیبیٹس میں، مشاعروں میں، تو الحمدللہ مجھے ٹیچرز بھی ایسے ملے کہ جو خود بہت قابل تھے اور انہوں نے میری رہنمائی کی. اور میٹرک میں اور انٹرمیڈیٹ تک میں نے تقریباً تمام کلاسکس کو پڑھ لیا تھا. کیا بات! تو شعراء میں اور اسی طرح سے اس کے بعد کہہ لیجئے کہ بی اے میں آ کے تو انٹرنیشنل لٹریچر کی طرف، تو الحمدللہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ٹریننگ اساتذہ کی طرف سے ہی آتی ہے، تو اساتذہ بہت اچھے ملے. اس کے بعد شادی ہوئی تو شادی کے بعد میرے ہسبینڈ بھی ان کا بھی لکھنے سے تعلق ہے، تو ان کی ماشاءاللہ حوصلہ افزائی ہر قدم پہ میرے ساتھ ہوتی ہے. بلکہ شادی کے بعد تو موسٹلی انہی کی کہہ لیجئے حوصلہ افزائی سے کام چلتا ہے. اور حوصلہ افزائی اتنی ضروری ہے نا، اس کے بغیر معاملات چل نہیں سکتے. اپریسیشن ہوگی تو بندہ اور اچھا کام کرے گا. حوصلہ افزائی سے بڑھ کر آپ یہ کہیں کہ تعاون، کیونکہ گھر کے اندر اگر آپ کو تعاون مل رہا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اسپیشلی خاتون کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے لکھنے کا کام کرنا، کہ گھر میں کوئی ایسا گوشہ ہو جہاں آپ بیٹھ کے لکھ رہے ہوں تو کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. اور اسی طرح سے الحمدللہ بچے بھی میرے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جب میں لکھ رہی ہوتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ماما کو ڈسٹرب نہیں کرنا. بڑی بات ہے. تو گھر کا ماحول کچھ اس طرح سے، بالکل گھر کا ماحول بہت میٹر کرتا ہے، اور گھر والوں کی سپورٹ کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح بات. یہ تو آپ کی میں دیکھ رہی تھی کتاب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ لکھتی ہیں، ہم کچھ سنیں گے بھی. پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کن موضوعات پر آپ زیادہ تر شاعری کرتی ہیں؟ شاعر یا جو بھی تخلیق کار ہوتا ہے وہ باطن میں بھی سفر کر رہا ہوتا ہے اور بہت کچھ وہ اپنے خارج سے بھی لے رہا ہوتا ہے. تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں نے 9th کلاس میں شروع کی شاعری، تو اس میں بھی ایک بہت بڑا انیشیٹو یہ تھا کہ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. تو پہلی جو میں نے نظم لکھی وہ میں نے اپنی والدہ کے بارے میں لکھی، جو میں نے ان کو محسوس کیا کہ والد صاحب کی وفات کے بعد جس طرح سے زندگی ان کے لیے کٹھن ہو گئی، جس طرح سے انہوں نے ہمیں مصائب کے سائے تلے جو ہے پروان چڑھایا، کس طرح انہوں نے ہمیں تعلیم دلوائی. تو وہ ایک کہہ لیجئے کہ ایک بچی کے یا ایک بیٹی کے احساسات تھے اپنی ماں کے لیے کہ جو اپنے شوہر سے محروم ہو چکی تھی. تو شاعر یا تخلیق کار جو بھی، چاہے وہ فکشن لکھتا ہے چاہے شاعری کرتا ہے، تو وہ اپنے خارج سے بھی بہت کچھ لیتا ہے. اس کے اپنی ذات کے تجربات بھی ہوتے ہیں، اور جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں ان کے تجربات سے بھی وہ بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے جب 2005 میں زلزلہ آیا تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے شعراء کرام نے ایسی ایسی تخلیقات لکھی کہ جنہیں پڑھ کے دل کو کچھ ہوتا تھا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے.
تو ہم نے یہ کیا، میں نے، میرے ہسبینڈ نے اور کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ بہت اچھے تعاون کرنے والے تھے، تو ہم نے ایک کتاب مرتب کی جس کا نام ہم نے رکھا خیمہ محبت۔ تو وہ تمام کی تمام اسی موضوع پر تھی کہ تمام شعراء نے جو کچھ زلزلہ زدگان کے لیے محسوس کیا اور لکھا، تو وہ ہم نے ایک کتاب کے اندر جمع کیا، اور پھر اس کتاب کی سیل سے جتنی آمدنی ہوئی وہ ہم نے زلزلہ زدگان کے لیے وقف کی۔ تو اب بھی یہی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر ایک اس المیے کے اس میں گرفتار ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے بہن بھائیوں کا دکھ بٹا سکتے ہیں، کیا ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ تخلیق کار کے تجربات ہر طرف سے آتے ہیں، ہر طرف سے آتے ہیں۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، یا تو ان کو محبت ہوئی ہوتی ہے یا کوئی نہ کوئی اس قسم کی تکلیف یقیناً ہوتی ہے، جس کے بعد وہ پھر شاعری جو ہے وہ اچھا شاعر تبھی بنتا ہے جب وہ خود محسوس کرے چیزوں کو۔ یہ آپ نے بات بالکل درست کہی ہے کہ اس میں ذاتی تجربہ بھی یہی ہے، اور بہت بڑے بڑے تخلیق کاروں نے بھی جو اپنے ذاتی تجربات بیان کیے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ المیہ جو ہے وہ تخلیق کو بہت بڑا کینوس دیتا ہے۔ صحیح۔ جب آپ کے اندر کوئی تلخی، کوئی المیہ آپ کے اندر، اور وہ ضروری نہیں ہے آئی ایم سوری کہ وہ اس کو آپ سو کالڈ محبت کہیں، کیونکہ محبت کے بھی بہت سے رخ ہیں، اور زندگی میں اس کو آپ المیہ کہیں کہ جو ٹریجڈی ہے وہ تخلیق کو بہت بڑا کینوس دیتی ہے، بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ وہ ٹریجڈی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، وہ ذاتی ہو سکتی ہے، وہ آپ سے ریلیٹڈ کسی بہت قریبی شخص کی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی قوم کی ہو سکتی ہے، وہ انسانیت کی ٹریجڈی ہو سکتی ہے۔ تو جس شخص کے اندر ٹریجڈی کو جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ اینی ٹائم وہ کسی بھی وقت کوئی شاہکار تخلیق کر سکتا ہے۔ صحیح، کیا بات ہے۔ اچھا اب آپ کچھ سنا دیں۔ یہ میری آپ کی تینوں کتابیں، بلکہ میں چاہوں گی کہ میں ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ ایک تو دشت وجود ہے، دستک ہے، اور زندہ ہوں۔ میں پڑھ رہی تھی اور سرسری سا ہی میں نے پڑھا ہے، اتنی خوبصورت آپ نے شاعری کی ہوئی، کوئی بھی پسندیدہ چیز آپ سنا دیں۔ میں یہ نئی کتاب سے ایک نظم آپ کی نظر کرتی ہوں۔ ابھی آپ نے جو سوال کیا تھا کہ شاعر کس طرح سے لکھتا ہے، وہ جواب بھی اس نظم میں ہے۔ نظم کا عنوان ہے الٹا چکر۔ عجیب چکر کوئی چلا ہے، جو شے جہاں سے اٹھانا چاہی اٹھا نہ پائے، جہاں جو رکھا وہاں وہ رکھا نہیں رہا ہے۔ عجیب چکر کوئی چلا ہے، جو شے جہاں سے اٹھانا چاہی اٹھا نہ پائے، جہاں جو رکھا وہاں وہ رکھا نہیں رہا ہے۔ جو لکھنا چاہا وہ لکھ نہ پائے، جو لکھا معنی بدل گیا ہے۔ تمام چکر الٹ چلا ہے، جو خواب کے دائرے سے باہر تھا اس نے آنکھوں سے بیر رکھا، دل و نظر میں جسے جگہ دی وہ خواب بن کر بکھر گیا ہے۔